جی ناظرین، یو ایس کے انتخابات ختم ہوئے اور کملا ہیرس امریکہ کی پہلی خاتون وائس پریزیڈنٹ منتخب ہو گئیں، اور ان کا کریڈٹ یہ بھی ہے کہ یہ پہلی سیاہ فام خاتون ہیں، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ پہلی ساؤتھ ایشین ہیریٹیج کی خاتون بھی ہیں، کیونکہ ان کی والدہ شائملا جو ہیں، شائملا گوپلان، وہ ان کا تعلق چنائی سے ہے جو اس وقت بھارت میں ہے، اور یہ اس زمانے میں گئی تھیں، اور ایک جمیکن تھی، ان سے ان کی شادی ہو گئی، اور بہرحال یہ وہیں پیدا ہوئیں کیملا ہیرس، اور کیلیفورنیا میں یہ وہاں تھیں، اور بڑی محنت کی انہوں نے، اور اب یہ وائس پریزیڈنٹ بننے جا رہی ہیں امریکہ کی۔ اور کچھ لوگ تو مذاقاً یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بس 2 سال کی بات ہے، اور جو بائیڈن صاحب چونکہ اب 78 78 سال کے ہو گئے ہیں، تو اب اور کتنا زندہ رہیں گے، تو کیملا ہارس کا جو ہے صدر بننے کے پورے پورے چانسز ہیں اگلے 2 3 سال میں۔ اب چلیں، موت و زندگی کا تو ہمیں نہیں معلوم کہ کب آتی ہے، موت کب آتی ہے تو برحق آنی تو سب کو ہے، لیکن اب جو بائیڈن کا کو اللہ تعالیٰ نے کتنی زندگی دی ہے ہمیں اس کا نہیں علم، لیکن فی الحال تو وہ فٹ ہی لگ رہے ہیں ذہنی طور پہ، اس اعتبار سے بھی تو ہماری تو دعا یہی ہے کہ وہ اپنی 4 سالہ جو مدت ہے صدارت کی وہ پوری کریں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 4 سال کے بعد شاید پھر بائیڈن میں وہ قوت اور وہ انرجی نہ رہے، اور پھر وہ شاید دوبارہ الیکشن نہ لڑیں، اور پھر بھی اس صورتحال میں بھی کیملا ہیرس جو ہیں ان کے لیے صدارتی امیدوار ہونا ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے آسان، قدر آسان ہوگا۔ یہ بھی پراسپیکٹس لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اگر آپ بھارت کا میڈیا دیکھیے تو وہاں تو ایک بڑی جوبیلیشن ہے، اور کہ جی کیملا ہیرس آ گئی ہیں، اور اب بھارت کی حکومت کو بندوبست کرنا چاہیے کہ ان کو فوراً انوائٹ کریں، اور ان کو بڑا زبردست ویلکم ملنا چاہیے، کیونکہ یہ صرف وہاں کی امریکہ کی خواتین کے لیے اعزاز نہیں ہے، بلکہ بھارت کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ایک وہ خاتون جس کی ماں بھارتی تھیں، وہ جو ہے امریکہ کی وائس پریزیڈنٹ بن گئی ہیں۔ تو آنر تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ساتھ میں یہاں اگر پاکستانی میڈیا آپ دیکھیے تو یہاں پہ بڑے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ چونکہ کیملا ہیرس جو ہیں وہ بڑی ایزرٹیو ہیں، اور جو بائیڈن پہ انفلوئنس ان کا کافی ہوگا، تو اس لیے ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں شاید کوئی خاص گرمجوشی پیدا نہ ہو سکے۔ اب اس کے بارے میں میرا اپنا تو تجزیہ یہی کہتا ہے کہ کیملا ہیرس کی وجہ سے کوئی میں پرابلمس پاکستان امریکہ کے درمیان نہیں دیکھ رہا، اس کی اور بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ کیملا ہیرس کوئی اینٹی پاکستان ایجنڈا لے کے آئیں گی ایز وائس پریزیڈنٹ، تو میں اس کو سبسکرائب نہیں کرتا۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کیملا ہیرس جو ہیں، باوجود اس کے کہ ان کی والدہ صاحبہ بھارت سے آئی تھیں، وہ ایک وہاں کی پیداوار ہیں امریکہ کی، آپ یوں کہہ لیجئے، وہیں پیدا ہوئیں، وہیں پلی بڑھیں، ان کا سارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ڈفرینٹلی آپریٹ کرتا ہے۔ جس طرح ہمارے پاکستانی جو امریکنز ہیں جو وہاں پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی ان کا جو سوچنے کا انداز ہم سے مختلف ہوتا ہے، اور یہ ایک فطرتی بات ہے، کیونکہ جو ماحول کا اثر ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو صدر مودی یا امیت شاہ سوچ رہے ہیں وہی کیملا ہیرس بھی سوچتی ہوں اسی انداز سے، ان کا سوچنے کا انداز مختلف ہے، اور میں اس بات کو سبسکرائب نہیں کرتا کہ کیملا ہیرس جن کی عمر تقریباً 156 سال ہے، اور بائی پروفیشن وہ لائر ہیں، اور کرمنل جسٹس میں ان کی اسپیشلائزیشن ہے، تو ان کے ہونے سے پاکستان کے تعلقات میں منفی اثرات پڑیں گے، یا بھارت کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں مثبت اثرات پڑیں گے، یہ کوئی میں اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا۔ اصل تعلقات کی نوعیت ناظرین مفادات پہ ہی ہوتی ہے،
اور جو بائیڈن بحیثیت صدر ان کو بڑا وسیع تجربہ ہے فارن افیئرس کا، جس طرح میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ جو بائیڈن سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، اور انہوں نے اس زمانے میں بھی بھارت کے ساتھ جو نیوکلیئر ڈیل تھی 2005 سے آنورڈ، اس کو بڑا پش کیا تھا۔ تو ان کا بھی ایک رجحان رہا ہے، اور پھر جو بائیڈن پاکستان بھی آئے تھے ایز وائس پریزیڈنٹ، اور ہم نے یہاں ان کو پاکستان کے سب سے بڑے اعزاز سے بھی نوازا تھا۔ تو اب دیکھنا آگے یہ ہے کہ کیملا ہیرس کس طرح کتنا انفلوئنس پیدا کر سکتی ہیں، خاص طور پہ فارن پالیسی میٹرز میں، اور یہ پھر صدر کی ثوابدید بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے وائس پریزیڈنٹ کو کن ایریاز میں تھوڑا بہت ان کو جو ہے وہ انگیج کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کن کن ایریاز میں آپ ان کو لک آفٹر کریں۔ تو جو امریکی میڈیا ہے وہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ جو جسٹس ڈپارٹمنٹ، جو جسٹس کے ایشوز ہیں، خاص طور پہ کرائمز کے، وائلنس کے، ریسسزم کے، یہ جو ایشوز ہیں کیملا ہیرس جو ہیں وہ ان پہ زیادہ فوکس کریں گی، اور جو بائیڈن بحیثیت صدر ان کی یہی خواہش ہوگی کہ جو انٹرنل ایشوز ہیں، خاص طور پہ ریسسزم، پاورٹی، کرائمز، وائلنس، ان چیزوں پہ کیملا ہیرس زیادہ فوکس کریں۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ کیملا ہیرس کس طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے امریکی سیاسی نظام میں کہ جو وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اچھلنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ صدر کو اوور شیڈو کر لے، لیکن ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا، کم از کم پچھلی اس کیمپین میں ہم نے دیکھا کیملا ہیرس نے بیک سیٹ ہی لی اور جو بائیڈن ہی کو آگے رہنے دیا۔ اور ہم نے اس زمانے میں بھی دیکھا تھا کہ جو بائیڈن جب وائس پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے کبھی بھی جو ہے صدر اوباما سے لائم لائٹ لینے کی کبھی کوشش نہیں کی، وہ اس ٹیم پلیئر ہی تھے، اور کیملا ہیرس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ بڑی اچھی ٹیم پلیئر ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی ایسی پرابلم ہوگی، یا ان کو ورکنگ جو ریلیشن شپ ہے وہ کسی طور بھی اس میں اسٹریس آئے گا۔ کیملا ہیرس ابھی ریلیٹیولی ینگ ہیں، ان کو آگے اپنا ایک پولیٹیکل فیوچر بھی نظر آتا ہے، اور ان کا جو بیس ہے وہ ڈیموکریٹک ہے۔ تو اور وہ ان کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ 8 سال کے بعد دیکھیں، اگر 4 سال کے بعد نہیں، کیونکہ اگر جو بائیڈن فٹ رہتے ہیں، صحت سے رہتے ہیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ 2024 میں بھی وہ انتخابات لڑنا چاہیں، لیکن اس وقت ان کی عمر تقریباً 82 سال ہو چکی ہوگی۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت رونالڈ ریگن جیسے لوگ بھی تھے صدر۔ تو اب دیکھتے ہیں 2024 تک کیا ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے لیے چیلنج یہی ہے پاکستان کے لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو صحیح پوزیشن کرنا ہے۔ عمران خان نے بھی جو ہے ہمارے وزیر اعظم نے، انہوں نے مبارکباد بھی دی ہے، پرائم منسٹر مودی نے بھی مبارکباد دی ہے، ٹویٹ کیے ہیں۔ تو ایک اچھا آغاز ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہمارے لیے چیلنجز تو آگے ہیں امریکہ کے تعلقات کو لے کر، چاہے وہ افغانستان ہو اور دوسرے FATF کے ایشوز ہوں۔ بھارت پوری کوشش کرے گا کہ کیملا ہیرس کی جو پوزیشن ہے ان کو ایکسپلائٹ کریں، لیکن اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے کارڈز کس طرح کھیلتے ہیں، کس طرح جو پاکستانی ویل کنیکٹڈ ہیں، وہاں جو پاکستانی امریکنز ہیں جو ویل کنیکٹڈ ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر، ان کو ہم کس طرح موبلائز کرتے ہیں۔ تو ہمارا وہاں جو سفارت خانہ ہے اس وقت اس پہ بھی بڑی بھاری ذمہ داری آتی ہے کہ وہ کس طرح اس سارے کام کو انجام دیتا ہے کہ پاکستان کے مفادات کو ہم آگے لے جا سکیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے، لیکن مشکلات آگے بہت ہیں، اس لیے ہمیں کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔